السلام علیکم ناظرین، مارننگ بیل کے نئے ایپیسوڈ کے ساتھ اس اچھے موسم کے ساتھ جہاں پہ اس وقت باہر زبردست موسم بنا ہوا ہے اور ہلکی ہلکی جو ہے بوندا باندی بھی جاری ہے، اس زبردست موسم کے ساتھ نئے ایپیسوڈ کا آغاز کرتے ہیں۔ ہمیشہ کی طرح سب سے پہلے ہم ڈسکس کریں گے اہم خبروں کو۔ آج بہت ہی زبردست خبریں آئی ہوئی ہیں، خاص طور پہ اکنامک فرنٹ پہ اگر میں بات کروں تو سب سے جو پہلی خبر ہے بہت زیادہ جو ہے مثبت خبر ہے۔ اکنامک پوائنٹ آف ویو سے میں سمجھتا ہوں کہ جو سال کا جو آغاز ہے اس فسکل ایئر 21 کا بڑا ہی شاندار طریقے سے ہوا ہے، اس سے زیادہ بہتر آغاز نہیں ہو سکتا تھا۔ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کی اگر میں بات کروں تو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کا جو نمبر ہے جولائی کا جو پہلا مہینہ ہے فسکل ایئر 21 کا، اس میں کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کی جگہ کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس ریکارڈ کیا ہے پاکستان نے، اور تقریباً جو سرپلس ہے وہ 424 ملین US ڈالرز کا ہے۔ میں سمجھتا ہوں بہترین آغاز ہے اس فسکل ایئر کا۔ اس سے پہلے ہم نے اور زیادہ مثبت خبریں دیکھی اس فسکل ایئر کے آغاز میں۔ پرائم منسٹر عمران خان نے ٹویٹ کر کے اس حوالے سے جو ہے قوم کو آگاہ کیا کہ کس طریقے سے جو کرنٹ اکاؤنٹ کا جو نمبر ہے جو ہمیشہ موسٹلی ہم نے اس کو ڈیفیسٹ کے طور پہ دیکھا، اس سال کے آغاز میں ہم نے اس کو کنورٹ کر کے سرپلس میں کر دیا ہے۔ پرائم منسٹر نے جو یہ کامیابی ہے کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس ہونے کی، اس کو جو ہے ذمہ دار قرار دیا ہے ایک زبردست گروتھ جو ہم نے ریمیٹنسز میں دیکھی، پھر زبردست گروتھ ہم نے ایکسپورٹ پہ بھی دیکھی۔ یہ دو عوامل کو کہا ہے پرائم منسٹر نے کہ رسپانسبل ہیں کرنٹ اکاؤنٹ کے نمبرز کو سرپلس میں کنورٹ کرنے میں۔ تو بہت ہی زبردست خبر اکنامک فرنٹ کے اوپر۔ اگلی خبر کی میں بات کروں تو ایک اور زبردست خبر ہے کہ جیسا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو سی پیک فیز 2 ہے اس پہ بہت ہی تیزی سے کام ہو رہا ہے، اور پرائم منسٹر خود اس کے اندر ذاتی طور پہ جو ہے انوالو ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ کئی کمپنیز کے جو ریپریزنٹیٹیو ہیں ان سے جو ہے پرائم منسٹر عمران خان نے کل ملاقات کی ہے، اور ان کمپنیز کے جو ریپریزنٹیٹیوز ہیں انہوں نے اپنی جو ہے انٹرسٹ شو کیا ہے پاکستان کے اندر فردر انویسٹمنٹ کا، جس کو جو ہے ویلکم کیا ہے پرائم منسٹر عمران خان نے، اور جو ڈفرنٹ جو منسٹریز ہیں ان کو ڈائریکشنز دے دی ہیں کہ ان کمپنیز کو جو ہے بہت بہتر طریقے سے فیسیلیٹیٹ کیا جائے، ان کی جو ڈیمانڈز ہیں ان کو سنا جائے، تاکہ ان کمپنیز کو جو ہے فیسیلیٹیٹ کر کے پاکستان میں ایک جو انویسٹمنٹ کا جو انفلو ہے اس کو نہ صرف لایا جا سکے بلکہ اس کو تیزی سے بڑھایا بھی جا سکے، جس کی اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی زیادہ ضرورت ہے۔ اگلی خبر کی بات کریں OGDCL کے حوالے سے، خبر یہ آ رہی ہے کہ OGDCL نے خیبر پختونخوا میں آئل اینڈ گیس کی ڈسکوری کی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ایک پازیٹیو خبر ہے، جیسا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت جو ہے گیس کا شارٹ فال بھی بڑھتا ہوا نظر آتا ہے۔ ایون اس گرمیوں کے سیزن میں بھی جو ہے گیس کی لوڈ شیڈنگ ہوتے ہوئے نظر آ رہی ہے، اور آلریڈی گورنمنٹ کی طرف سے جو کچھ منسٹرز ہیں ان کے یہ اسٹیٹمنٹس آ چکے ہیں کہ ونٹر میں جو ہے لوڈ شیڈنگ گیس کی طویل ہو سکتی ہے، کیونکہ جو اس وقت ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کا جو گیپ ہے وہ کافی بڑھ چکا ہے، اور کوئی خاص اتنی میجر ڈسکوری بھی فی الحال گیس کی سائڈ پہ ہوتے ہوئے نظر نہیں آئی۔ لیکن فی الحال ہم نے ڈفرنٹ جو ہے ڈسکوریز دیکھی ہیں، گو کہ ان کا جو کوانٹم ہے اتنا زیادہ نہیں ہے، لیکن سٹل کمپنیز جو ہے ان کی ایفرٹس جو ہے مسلسل نظر آ رہی ہے۔ اسی حوالے سے مثبت خبر یہ آئی ہے کہ OGDCL نے خیبر پختونخوا میں ڈسکوری کی ہے آئل کی گیس کی، تو کافی مثبت خبر میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے لیے۔ اگلی خبر کی طرف چلتے ہیں۔ نیشنل اسمبلی سے جو ہے خبر یہ آ رہی ہے کہ جو FATF سے ریلیٹڈ 4 مزید بل جو ہے کل پاس کرا لیے ہیں گورنمنٹ نے۔ میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی بھرپور کوششیں اس وقت نظر آ رہی ہیں گورنمنٹ کی کہ کسی طریقے سے جلد از جلد جو FATF کی جو کنڈیشنز تھی، جو 27 پوائنٹس تھے جس کو پاکستان نے کمپلیٹ کرنا تھا، جو ڈیفیشنسیز تھی کچھ ریگولیشنز کے اندر، ان کو فل کرنا تھا، ان کو ایڈریس کرنا تھا۔ اس حوالے سے گورنمنٹ کی کافی مہینوں سے ہمیں نظر آ رہا ہے کہ بڑی ایگریسولی گورنمنٹ جو ہے ان سب چیزوں کے اوپر کام کر رہی ہے، اور ڈفرنٹ جو
جو بلز ہیں اس کو نیشنل اسمبلی سے اور سینٹ سے جو ہے منظور کرانے میں کامیاب ہو رہی ہے، تاکہ جو FATF کا جو اپ کمنگ جو اجلاس ہوگا اس میں بہت حتی الامکان ہے، کیونکہ گورنمنٹ کی کوششوں سے بظاہر نظر یہ آتا ہے کہ گورنمنٹ کی بھرپور کوششیں ہیں کہ اگلا جو اجلاس ہوگا FATF کا اس کے اندر پاکستان کو جو ہے گرے لسٹ سے نکال کے نارمل وائٹ لسٹ میں لایا جا سکے، تاکہ جو ایک اندیشہ تھا کہ اگر زیادہ عرصہ پاکستان گرے لسٹ میں رہا یا پھر اس کو اگر بلیک لسٹ میں جو ہے موو کیا گیا تو پاکستان کے اکنامک حوالے سے بہت زیادہ مسائل کا پاکستان کو سامنا کرنا پڑ سکتا تھا، لیکن بظاہر یہ چیز ٹلتے ہوئے نظر آ رہی ہے، کیونکہ گورنمنٹ کی بھرپور کوششوں کی وجہ سے نظر یہ آتا ہے کہ کافی زیادہ جو چانسز ہیں کہ پاکستان جو ہے گرے لسٹ سے نکل کے وائٹ لسٹ میں چلا جائے، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی زبردست خبر ہوگی پاکستان کے لیے اور اکنامک پوائنٹ آف ویو سے بھی۔ اگلی خبر کی بات کریں گے سعودی عربیہ کے حوالے سے، جیسا کہ ہم اپنے پہلے بھی کئی شوز میں اس حوالے سے بات چیت کر چکے ہیں کہ کس طریقے سے جو ہے دونوں ملکوں کے جو ریلیشنز ہیں وہ کافی تک خراب ہوتے ہوئے نظر آئے۔ حالانکہ گورنمنٹ کی طرف سے فی الحال ڈینائل ہم نے جو ہے دیکھنے کو ملا کہ فی الحال کہا یہ گیا کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، لیکن بظاہر نظر یہی آتا ہے کہ ریلیشنز جو ہیں اس سطح پہ نہیں ہے جس سطح پہ پہلے تھے۔ کافی جو ہے کوششیں کی جا رہی ہیں، ہم نے دیکھا کہ جو ہے فوراً جو ہے آرمی چیف جو ہے ان کی ملاقات ہوئی، ایمبیسڈر جو ہے سعودی عربیہ کے پاکستان میں ان کے ساتھ ملاقات ہوئی، اس کے فوراً بعد جو ہم نے دیکھا کہ وزٹ ہوا پاکستان آرمی چیف کا سعودی عربیہ میں۔ حالانکہ اس کے حوالے سے جو اسپوکس پرسن ہے ISPR کی طرف سے جو اسٹیٹمنٹ آیا وہ یہی تھا کہ یہ جو دورہ تھا بالکل ایک دفاعی طور کا جو ہے دورہ تھا، لیکن فی الحال میں سمجھتا ہوں کہ اسٹل کافی میں سمجھتا ہوں کہ ایک مثبت اس کے نتائج ہمیں آئندہ آنے والے جو ہے ٹائم میں نظر آ سکیں گے، کیونکہ بھرپور کوششیں نظر آتی ہیں کہ کسی طریقے سے پاکستان اور سعودی عربیہ کے جو ریلیشنز ہیں ان کو واپس اچھی سطح پر جو ہے ریسٹور کیا جا سکے۔ کل اسی حوالے سے جو فورن منسٹر ہیں شاہ محمود قریشی صاحب، ان کا یہ اسٹیٹمنٹ آیا جس پہ انہیں کمپلیٹلی ریجیکٹ کیا کہ جو سعودی عربیہ کے ساتھ جو ریلیشنز ہیں وہ ہمارے خراب ہیں، نہ ہی سعودی عربیہ نے ڈیمانڈ کی لون واپس کرنے کی، نہ ہی انہوں نے آئل جو ہے اس کی سپلائی کو بند کیا ہے۔ تو فی الحال تو ڈینائل آ گیا ہے جو ہے جو شاہ محمود قریشی کی طرف سے، لیکن اسٹل ایک انسرٹینٹی رہے گی، کیونکہ اس سے پہلے ہم نے جو ہے فائنینس منسٹری کی طرف سے بھی اس حوالے سے کوئی تردید ہمیں دیکھنے میں نظر نہیں آئی کہ جس پہ انہوں نے کہا کہ پاکستان نے جو ہے $1 بلین جو ہے پے بیک کیا ہے سعودی عربیہ کو۔ تو فی الحال حالانکہ ایک اچھا اسٹیٹمنٹ میں سمجھتا ہوں شاہ محمود قریشی کی طرف سے کہ جو چیزوں کو جو سچویشن کو فی الحال ڈیفیوز کرنے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ بہت ضروری تھا، لیکن اسٹل ایک انسرٹینٹی جو ہے اس وقت وہ بظاہر ابھی بھی نظر آتی ہے۔ اگلی خبر کی طرف چلیں گے۔ اگلی خبر ہے انفلوز کے حوالے سے۔ ایکسٹرنل انفلوز جو ہے پاکستان کو جولائی کے مہینے میں تقریباً $800 ملین جو ہے پاکستان نے ریسیو کیے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر اوور آل جولائی کے مہینے کو اگر ہم سم اپ کریں، اس وقت جو جتنے بھی جو اکنامک نمبرز آئے ہیں یا جو انڈسٹریز کے حوالے سے کچھ نمبرز آئے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی زبردست مہینہ رہا ہے جولائی کا۔ ایک زبردست آغاز ہوا ہے اس فسکل ایئر 21 کا، کیونکہ ہم نے دیکھا کہ نہ صرف ریمیٹنسز میں زبردست گروتھ جو ہے نظر آئی، پھر ہم نے ایکسپورٹ کے اندر زبردست گروتھ ہوتے ہوئے دیکھی، پھر ابھی کرنٹ اکاؤنٹ کے جو نمبر ہیں وہ سرپلس ہوتے ہوئے، اور نہ صرف سرپلس ہوتے ہوئے بلکہ اچھے اماؤنٹ $424 ملین کے اماؤنٹ سے سرپلس ہوتے ہوئے نظر آئے۔ پھر انڈسٹریز کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو سیمنٹ سیکٹر کے اندر ہم نے دیکھا کہ جولائی کے مہینے میں لوکل ڈسپیچز میں زبردست گروتھ جو ہے ہمیں ہوتے ہوئے نظر آئی۔ پھر ایکسپورٹ کے اندر بھی زبردست گروتھ جو ہے نظر آئی۔ آٹو سیکٹر کے اندر سیمنٹ سیکٹر کے اندر، آٹو سیکٹر کے حوالے سے اگر میں بات کروں، آٹو سیکٹر کے بھی نمبرز بڑے ہی شاندار رہے، زبردست جو ہے ریباؤنڈ نظر آیا ہمیں۔ آٹو سیکٹر کی سیلز میں بہت ہی سگنیفیکنٹ پرفارمنس نظر آئی، اور ڈفرینٹ انڈسٹریز کی۔ تو بظاہر نظر یہی آتا ہے کہ
کووڈ-19 کے بعد جو ہے سچویشن بہت زیادہ بہتر ہو گئی ہے اور جو اکنامک ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ اپنے فل پیس پہ جو ہے سٹارٹ ہو چکی ہیں، کیونکہ گورنمنٹ نے بھی جو ہے بہت ہی زبردست سٹیپس لیے ڈفرینٹ انڈسٹریز کو پش کرنے کے لیے، خاص طور پہ جو ہے سیمنٹ انڈسٹری کی اگر ہم بات کریں، سیمنٹ سیکٹر کی اگر ہم بات کریں، انفراسٹرکچر کے حوالے سے اگر ہم بات کریں، ہاؤسنگ کے حوالے سے ہم بات کریں، تو یہ کنسٹرکشن کے حوالے سے بہت زیادہ گورنمنٹ کا فوکس ہمیں نظر آیا کہ جس طریقے سے گورنمنٹ نے جو انسینٹیو پیکج دیا کنسٹرکشن انڈسٹری کو، جس کی وجہ سے ہم جو ہے دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت بہت زیادہ ہمیں جو ہے زبردست پوزیشن نظر آتی ہے۔ اس سے ریلیٹڈ جو انڈسٹریز ہیں جو کہ ڈائریکٹ بینیفیشری ہیں ان انسینٹیو کے پیکیجز کی، اور ڈیفینیٹلی اس کے ساتھ جو الائیڈ انڈسٹریز ہیں ان میں بھی ہم زبردست گروتھ ہوتے ہوئے دیکھ سکیں گے۔ اس کے علاوہ انٹرسٹ ریٹ بہت ہی اس وقت نیچے کی سطح پہ ہیں، ہو سکتا ہے کہ آئندہ آنے والے جو ہے ٹائم میں ہمیں لیز کے اوپر گاڑیوں کی بھی جو ہے تعداد بہت زیادہ نظر آئے۔ پھر جو پرائیویٹ سیکٹر کا جو کریڈٹ آف ٹیک ہے اس کے اندر بھی ہمیں ہو سکتا ہے کہ سگنیفیکنٹ گروتھ ہوتے ہوئے نظر آئے، کیونکہ ڈیفینیٹلی جو بزنس کمیونٹی ہے، جو انڈیویجولز ہیں، وہ ان لو انٹرسٹ ریٹس کا بھرپور طریقے سے فائدہ اٹھانا چاہیں گے اور اپنی اکنامک ایکٹیویٹیز کو فردر جو ہے ایکسیلریٹ کریں گے۔ مارکیٹ کا جائزہ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے بات کریں گے انٹرنیشنل مارکیٹ کی، یو ایس کی مارکیٹ کی اگر ہم بات کریں، کل یو ایس مارکیٹ کے اندر زبردست تیزی ہمیں نظر آئی۔ ڈاؤ جونز کی میں بات کروں تو ڈاؤ جونز کے اندر جو ہے تقریباً 300 سے زائد پوائنٹ کا جو ہے کل اضافہ دیکھنے کو ملا، اور جو انڈیکس ہے ڈاؤ جونز کا اس نے اپنے جو نفسیاتی حد تھی 28,000 اس کو جو ہے کراس کیا، اور زبردست اضافے کے ساتھ جو ہے کل یو ایس کی مارکیٹ جو ہے کلوز ہوئی۔ تقریباً ہر سٹاک، ہر سیکٹر کے اندر جو ہے کل ہمیں یو ایس کے اندر بائنگ نظر آئی، خاص طور پہ ٹیک سیکٹر جو ہمیشہ آؤٹ پرفارم کرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اس جو کرنٹ ریلی ہے اس کی بھی کل پرفارمنس جو ہے بہتر رہی۔ آج صبح ایشین مارکیٹس کی اگر ہم بات کریں، جو ایشین مارکیٹس جو اوپن ہوئی ہیں وہ بھی زبردست طریقے سے اوپن ہوئی ہیں، بہت زیادہ جو ہے پازیٹیوٹی نظر آئی ہمیں۔ جاپان کی مارکیٹ کے اندر نکی کی بات کریں تو اس کے اندر 300 سے زائد پوائنٹ کا اضافہ دیکھنے کو ملا۔ اس کے بعد اگر میں بات کروں ہینگ سینگ کی، اس کے اندر زبردست اضافہ دیکھنے کو ملا۔ اس کے بعد انڈین مارکیٹ بھی کل بھی ہم نے دیکھا کہ انڈین مارکیٹ جو ہے زبردست پوائنٹ کے اضافے کے ساتھ جو ہے کلوز ہوئی، اور آج بھی آغاز جو ہے انڈین مارکیٹ کا بہت ہی بہتر ہے۔ پاکستان کی مارکیٹ کی اگر میں بات کروں تو کل مارکیٹ نے جو ہے ہفتے کا آغاز بڑے ہی مثبت طریقے سے کیا، حالانکہ مارکیٹ جو ہے شروع میں تھوڑا والیٹائل جو ہے ہمیں نظر آئی، لیکن اس کے بعد جو ہے مارکیٹ نے اپنا جو بلش مومنٹم تھا اس کو گین کیا، اور دن کے اختتام تک جو ہے اس کو مینٹین رکھا، اور مارکیٹ جو ہے 180 پوائنٹ سے زائد کے اضافے کے ساتھ جو ہے کلوز ہوئی۔ لیکن ابھی بھی مین جو کنسرن ہے وہ یہی ہے کہ مارکیٹ جو ہے اپنا جو نفسیاتی حد ہے 40,000 کا، اس سے فی الحال مارکیٹ نیچے ٹریڈ کر رہی ہے۔ تو انویسٹرز کی بہت زیادہ کوشش ہوگی کہ مارکیٹ کی جو نفسیاتی حد ہے 40,000 کی اس کو دوبارہ بحال کیا جا سکے، تاکہ جو ایک کانفیڈنس ہوتا ہے کہ مارکیٹ جو ہے اب 40s کی رینج میں جو ہے موو ہو چکی ہے اس کو ریسٹور کیا جا سکے۔ اور یہ اس وقت کیونکہ رول اوور ویک بھی چل رہا ہے، تو رول اوور ویک کے اندر جو ہے اگر مارکیٹ اس طریقے سے بہت ہی مستحکم اور پازیٹیو نظر آتی ہے تو بظاہر نظر یہی آتا ہے کہ مارکیٹ جو ہے زبردست تیزی کے لیے جو ہے تیار ہو چکی ہے۔ دیکھنا پڑے گا کہ یہ جو مہینے کا اختتام ہے اگست کا، وہ مارکیٹ جو ہے کس نوٹ پہ کرتی ہے۔ آیا بہت ہی زبردست جو ہے اس کا اختتام ہوتا ہے، گیون کہ اگر بہت زیادہ اچھا نہیں اور ایک ایون سطح پر اگر کلوزنگ ہوتی ہے تو بھی میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی پازیٹیو ہوگا، کیونکہ اگست کے مہینے میں ہم نے دیکھا کہ مارکیٹ نے تقریباً اپنے آپ کو کنسولیڈیٹ کیا ہے اراؤنڈ 40,000 کے لیول پہ۔ تو سپٹمبر کے مہینہ جو ہے وہ مارکیٹ کے اندر ہم جو ہے زبردست تیزی ہوتے ہوئے دیکھ سکیں گے۔ تو ناظرین، یہ تو تھا آج تک کے لیے، کل انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔